ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਲੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ جنرل تو کوئی امید نہ لاؤ جنرل جو ہے نا وہ اندر دم ہی نہیں ہے اتنا بڑا قدم اٹھا تھی 20,000 لوگ سڑکوں سے کٹ دو تو جنرل کا پیشاب نکل جائے گا ایسے بولتے لوگ کی وجہ کیونکہ پاکستانی جنرل اتنے سارے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، عمران خان وہ شخصیت ہے جس کے لیے ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر کسی کی قسمت خراب ہو جائے تو چاہے وہ کھجور کے درخت پر بھی چڑھ جائے تو کتا اس کو وہیں بھی کاٹ لے گا. تو ناظرین، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے لیے خود مصیبتیں پیدا کرتے ہیں، خود مصیبتوں کو ایجاد کرتے ہیں، پھر خود ہی ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین، اس وقت بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو عمران خان کے خلاف FIR داخل ہوئی تھی مارگلا تھانے پر، اس FIR کی بنیاد پر جو ہے وہ عمران خان نے مقامی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 12 سپٹمبر تک جو ہے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی ہے. ناظرین، اس کیس کی جو ہے وہ اس FIR کے اخراج کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ عدالت نے جو ان کی FIR کی خارج کرنے کی استدعا تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس کیس کی تحقیقات میں شامل ہوں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے جو اس کیس کے تفتیشی افسر ہیں، یعنی اس کی جو جوائنٹ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے، اس کے جو افسر ہیں یا جو انچارج ہیں، ان سے کہا تھا کہ آپ انسداد دہشت گردی سے متعلق تمام قوانین اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور پھر جو انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے سن لیں، غور سے سن لیں، غور سے پڑھ لیں، غور سے اسٹڈی کر لیں اور اس کے بعد آپ عمران خان کو شامل تفتیش کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان تک ان کی رسائی نہیں ہے اور وہاں جو سیکیورٹی کے جو حصار بنے ہوئے ہیں وہ مرگلا پولیس کے جو تفتیشی ٹیم ہے اس کو اندر جانے نہیں دے رہے. تو جس پر عدالت نے عمران خان کو حکم دیا تھا کہ وہ اس تفتیش میں شامل ہوں اور اپنا بیان قلم بند کروائیں. تو ناظرین، اس حوالے سے مارگلا تھانے کی طرف سے آج جو ہے وہ 3 بجے عمران خان کو طلب کرنے کے لیے ایک نوٹس جاری کر رکھا تھا، لیکن عمران خان آج تھانے میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پیش نہیں ہو سکے. تو اس کا ویسے جو نارمل پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے نوٹس پہ نہیں آئے تو ان کو دوسرا نوٹس جاری کیا جائے گا، اگر دوسرے پر بھی نہیں آتے تو تیسرا نوٹس ہوگا اور تیسرے کے بعد پھر ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. تو ناظرین، عدالت نے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس کو ہدایت کی تھی کہ اگر عمران خان آپ سے تعاون نہ کریں اور اپنا بیان قلم بند نہ کروائیں تو اس صورت میں آپ چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کروانے کی بجائے ایک تفصیلی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائیں گے اور یہ کورٹ اس کا جائزہ لے گی، لیکن یہ سب آپ کو دیانتداری اور ایمانداری سے کرنا ہوگا. تو ناظرین، اس وقت جو 12 سپٹمبر آپ کو پتہ ہے کہ سر پہ ہے اور عبوری ضمانت ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے اور 12 سپٹمبر تک ان کی عبوری ضمانت ختم ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح عمران خان جو ہے تفتیش میں عدم تعاون کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تفتیش میں عدم اطمینان پر انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہ عمران خان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ خارج کر سکتی ہے. عمران خان کی عبوری ضمانت خارج ہو سکتی ہے اور اس کے واضح امکانات موجود ہیں اور 12 تاریخ سے پہلے اگر عمران خان نے جو ہے وہ تفتیشی ٹیم سے تعاون نہیں کیا تو معاملہ ہائی کورٹ جائے گا اور اس کے بعد پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آئے گا. تو ناظرین، جس طرح میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بات کی تھی کہ عمران خان واقعی میں ایک بدقسمتی ہے عمران خان کی کہ وہ وزیر اعظم رہے، پوری دنیا گھومے لیکن تمیز نہ سیکھ سکے، بات کرنے کا سلیقہ نہ سیکھ سکے، اپنی اصلاح کرنا نہ سیکھ سکے، اپنا احتساب کرنا نہ سیکھ سکے. حیرت ہوتی ہے کہ جو شخص مطلب انٹرنیشنل ٹھگ ہو
यानी जिसने फॉरेन फंडिंग और इलीगल फंडिंग की हो, जिस पे फंडिंग के, करप्शन के पता नहीं कितने इल्ज़ामात इस वक्त हैं, और उसके बावजूद वो खुद को सादिक और अमीन समझता है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। और वो जिस तरह कहता है, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ, ये पहले व्लॉग में भी मैं कह चुका हूँ कि हर मर्तबा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा अलग होता है, हर मर्तबा उसकी तशरीह अलग होती है, और हर मर्तबा उसका मफहूम अलग होता है। हत्ता कि खुद किसी दरगाह पे माथा टेक रहा होता है, लेकिन दूसरों को शिर्क से बचने की या शिर्क से, यहाँ तक कि मतलब उनका कहना, हैरान हो गया मैं कि जो शख्स नून लीग के उम्मीदवार को वोट देगा वो जो है वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा। मतलब कितनी बड़ी बात है कि मतलब क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म क्या नून लीग और पीटीआई के लिए है? आपको ज़रूरत थी इस्लाह की, आपने नहीं की, और इस वक्त टाइम आपके हाथ से निकल चुका है और आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि अल्लाह आपका मुहाफिज हो, और आप इस वक्त भी अगर अपनी इस्लाह कर लें तो शायद बचने के कुछ रास्ते निकल सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।